میں ہوں ندیم خالد۔ ناظرین، ایک انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ تحریک لبیک کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے اور یہ مطالبہ بھی کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ اس معاملے کو جو آئینی بحران آیا ہے اس میں جلدی سے جلدی اپنا کردار ادا کرے۔ یہ بھی ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ اس وقت اپوزیشن کا بیانیہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے اور تحریک لبیک اب اس کی بھی رکھوالی ہے۔ اس میں حقیقت کیا ہے؟ تحریک لبیک کا بڑی دیر سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ تحریک لبیک غائب تھی سعد رضوی کی شادی کے بعد اور اب ایک دم دوبارہ منظر عام پر آئے ہیں۔ یہ سارا ماجرا اور اس دوران تحریک لبیک کیا تھی اور یہ کرنے کے پیچھے کیا مقصد تھا، اور ایک آج بڑی مت بھی توڑنے کی کوشش کریں گے جو بنی ہوئی ہے کہ یہ شاید تحریک لبیک اب یہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہی اس کی ڈوریاں ہلاتی ہے، اور اب بھی اسٹیبلشمنٹ نے شاید یہ ڈوریاں ہلا دی ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ آج جاننے کی کوشش کریں گے اس میں حقیقت کیا ہے۔ دیکھیں ندیم، یہ تحریک لبیک اس طرح کے جو گروہ ہوتے ہیں یا اس طرح کے جو پریشر گروپس انہیں کہا جاتا ہے، یہ ہر ملک میں ہوتے ہیں اور یہ اس وقت خاص طور پر ایکٹیویٹ ہوتے ہیں جب بھی کوئی کرائسس سچویشن ملکوں میں آتا ہے۔ ان کو ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے اور یہ ایکٹیویٹ ہونے کے لیے ریڈی بھی ہوتے ہیں، اپنی سروسز دینے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں۔ اسی لیے اب دیکھیں، اور اس کے لیے جو وہ نیریٹو یوز کرتے ہیں کسی بھی احتجاج میں شامل ہونے کے لیے، وہ نیریٹو ان کا کبھی چینج نہیں ہوتا، صرف اس کو سپن اس طریقے سے دیتے ہیں جس طرح ابھی تحریک لبیک کوئی بھی کسی بھی قسم کا ایسا شائبہ نہیں ہے کہ خان صاحب کی جو گورنمنٹ ہے یہ ان طاقتوں کو ہی چیلنج بیسیکلی کر رہی ہے کہ ویسٹ اور امریکہ وہی اس وقت خان کے ساتھ عمران خان کی گورنمنٹ کو جو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ادروائز یہ کل روس کا جو ہے، رشیا کا جو بیان آیا، وہ تو اس پہ مہر ثبت کر رہا ہے کہ اس وقت عمران خان کی گورنمنٹ کو ہٹانے کے لیے امریکہ اور ویسٹ جو ہے وہ اپنی کوششیں کر رہے ہیں۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ امریکہ کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے، مطلب وہ اس کو ابھی جو بائیڈن کی ایک ویڈیو بھی پڑی ہوئی ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی کرائم نہیں ہے، اللیگل نہیں ہے کہ کسی بھی ملک میں اگر آپ ان کی گورنمنٹ سے، جو ایک ڈیموکریٹک بھی چاہے گورنمنٹ ہو، اس کے ساتھ اگر آپ کے نہیں کمفرٹیبل تو ان کی اپوزیشن کو اگر آپ ان کے ساتھ کلوز ہیں تو ان کو امریکہ سپورٹ کرتا ہے، اور اس پہ کبھی بھی امریکہ نے اس کو امریکہ رجیم چینج کے اس پہ نہیں لے کے آتا۔ وہ اس کو سمجھتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو گورنمنٹ میں لا رہے ہیں، ہیلپ کر رہے ہیں جو کہ ایک ڈیموکریٹک ماحول کو زیادہ بہتر کریں گے اور امریکہ کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کریں گے۔ اب اس سارے ماحول میں یا تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ جو اپوزیشن ہے وہ اس کو امریکہ کی سپورٹ بالکل حاصل نہیں ہے، جس کا کہ اس کے لیے پھر ہمیں ہماری آرمی، جو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں، ہماری نیشنل سیکیورٹی جو کونسل ہے، اس کا جو آیا ہے کہ انٹرفیئر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ہمیں اس کو بھی انکار کرنا پڑے گا۔ NSC میٹنگ کا جو ہے، جی بالکل، ہمیں ان کا بھی انکار کرنا پڑے گا، اور ہمیں ماننا پڑے گا جو امریکہ کے ترجمان نے وائٹ ہاؤس کے بیان دیا کہ ہمارا اس سارے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اس سے دور ہیں، ہم رجیم چینج یا پاکستان میں گورنمنٹ چینج کرنے میں کسی بھی طور ملوث نہیں ہے۔ اگر اس کو مان رہے ہیں آپ تو پھر آپ اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اگر آپ امریکہ سعد رضوی یا اس کی جماعت تحریک لبیک، کبھی نہ کبھی ایسا وقت آنا تھا کہ انہوں نے فرسٹریشن میں یا انہوں نے کم عقلی میں، جلد بازی میں کوئی ایسا فیصلہ کرنا تھا جس نے ان کا جو ایک انہوں نے اپنا امیج بنایا ہوا تھا، یا جو کیونکہ یہ جس عوام کے طبقے کو کر رہے تھے وہ یہ ان سے یہ تو ڈیمانڈ ہی نہیں کر رہے تھے کہ آپ عقلی بنیادوں پہ ہمارا جو نظریہ یا ہماری جو باتیں ان کو سمجھیں، وہ تو ان کو نعروں سے، ان کا اپنے ماننے والوں کا صرف خون جوشیلا کرنا، ان کو جوش دلانا، اس کے لیے تھا۔ لیکن یہ بہت اچھا ہو گیا کہ جیسے جیسے اگلے آنے والے دنوں میں اگر انہوں نے اس دفعہ سعد رضوی اگر تحریک لبیک کو سڑکوں پر لے آیا تو یہ ان کی تحریک لبیک کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا۔ یہ پارٹی دوبارہ کبھی شاید اٹھ نہ پائے، کیونکہ اس وقت یہ چیز بالکل صاف ہو چکی ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک اور مثال دوں، چائنا یہ بیان دے گا کہ پاکستان میں اس وقت جو گورنمنٹ چینج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، چاہے انہوں نے نام نہیں لیا لیکن انہوں نے کہا، اور ان کے اسپوکس مین کی طرف سے، جو ان کے گورنمنٹ کا ترجمان ہے، اس کی طرف سے ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں جو پاکستان میں کوشش ہو رہی ہے۔ تو کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ چائنا بغیر ثبوت دیکھے
اس طرح کا ایک سخت بیان دے دے، جبکہ اس کو پتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ اس کے تعلقات جو ہیں وہ بہت ساری باتوں پہ خاموش رہتا، لیکن اس پہ اس نے بیان دیا، رشیا نے بیان دیا، ٹرکی میں آپ دیکھیں کیا ہو رہا، انہوں نے اس پہ بیان دیا. سو یہ بات کبھی بھی اپوزیشن اس بات پہ اس نیریٹو کو ختم نہیں کر سکتی کہ ساری سازش کے پیچھے امریکہ نہیں ہے. اور امریکہ کی تاریخ رہی ہے کہ کوئی بھی ان کو طاقتور مسلمان ملک قبول ہی نہیں، اگر کوئی ہے تو اس کا آپ نام بتا دیں. ایک ایران ان کے سامنے کھڑا ہوا، اس کا کیا حال ہے پچھلے 40 سال سے. سو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس وقت جو طاقتیں پاکستان میں اپوزیشن، وہ اس کی بہت بڑی وجہ میڈیا جس طرح کر رہا ہے، جو بھی وجہ ہو، جو بھی اس وقت پارٹی، کوئی انڈیویجول، کوئی این جی او، کوئی دانشور، کوئی صحافی، جو بھی اس وقت اپوزیشن کے ساتھ کھڑا ہوگا اور اس بات پہ زور دے گا کہ عمران خان کو جانا چاہیے، تو وہ بیسیکلی امریکہ کا کام کر رہا ہوگا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، جانے یا انجانے میں. بالکل. اچھا، تحریک لبیک کے حوالے سے یہ بڑی خاموش تھی، یہ ایک دم ان کے اٹھنے کے پیچھے. اور دوسرا جو ان کے بارے میں ایک متھ بنی ہوئی ہے کہ یہ شاید اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی پارٹی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ جب ضرورت پڑتی ہے اسٹیبلشمنٹ کو، وہ ان کو باہر سڑکوں پر بلا لیتی ہے. اور آج کل ماحول بھی اس طرح کا، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں پہ وہ نیوٹرل ہیں، کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں. تو اس سارے ماحول میں جہاں پہلے ہی بہت سارے اشارے ان کی طرف جا رہے ہوں، تو کیا اس اشارے کا مطلب بھی وہی سمجھا جائے؟ سب سے پہلے تو یہ جو متھ ان کے بارے میں بنایا گیا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی ان کو بیکنگ حاصل ہے، ان کو سپورٹ حاصل ہے، یہ جو اگر ہم غور سے اس چیز کا تجزیہ کریں یا اس چیز پہ نظر ڈالیں کہ اس چیز کو، اس نیریٹو کو پاپولر کرنے والے یا عوام میں مشہور کرنے والے جو اینکر اور صحافی حضرات ہیں کہ یہ بی ٹیم ہے یا یہ اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ ایک ان کے پاس ہتھیار ہے کہ جب بھی وہ کسی بھی گورنمنٹ کو کمزور کرنا چاہیں تو ان کو وہ سڑکوں پر نکال دیتے ہیں. اور اس کا آغاز تب ہوا جب نواز شریف کے خلاف پہلا دھرنا ہوا. اب اس دھرنے کی حقیقت بھی یہ ہے کہ جب بہت سارے جو پارلیمانی لیڈران ہیں مختلف پارٹیوں سے، ان کی جنرل باجوہ سے ملاقات ہوئی، تو اس میں جنرل باجوہ نے بہت سارے صحافیوں کی، ٹاپ کے صحافیوں جن میں حامد میر بھی شاید شامل تھے، ملاقات ہوئی. تو اس میں انہوں نے اس بارے میں سوال کیا کہ جو نون لیگ کے خلاف تحریک لبیک کا جلسہ دھرنا ہوا تھا فیض آباد والا، وہ آرمی کے کہنے پر ہوا تھا. جنرل باجوہ نے وہاں پہ ان سب صحافیوں کے سامنے یہ کہا کہ یہ لوگ تحریک لبیک والے اسلام آباد رانا ثناء اللہ کے کہنے پر آئے تھے. اب ہمارے لوگ یہاں پہ ایک بات مس کرتے ہیں، اس وقت نون لیگ پہ تلوار لٹک رہی تھی پاناما کی، ایسے ہی ہے. اب وہ کس سے مدد مانگ رہے تھے؟ آرمی سے، ہمیں بچائیے. آرمی نہیں آ رہی تھی. تو کیا ایک ماحول، اگر کیوس کا ماحول ملک میں پیدا ہو جائے کہ ملک میں ہر طرف جو ہے وہ روڈز بند، ہر طرف جو ہے وہ ایک مارا ماری کی سچویشن ہو، افراتفری کی سچویشن ہو، لا اینڈ آرڈر کو سخت چیلنجز ہو، تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ حکومت کی سپورٹ کو آتی ہے. یہ بیسیکلی ان کا ٹیکٹک تھا کہ ہم پنجاب جو کہ کبھی بھی انریسٹ کی طرف نہیں گیا، اس کی گلیوں کو، اس کے سڑکوں کو اس طرح سے ایک افراتفری وہاں پہ پھیلا دیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نون لیگ کی مدد کے لیے ہے ہمیشہ. ادروائز آپ اس کی سب سے ایک اور مثال کہ یہ نون لیگ کی بی ٹیم ہے، یہ نون لیگ کے بنائی ہوئی جماعت ہے کہ جو قادری صاحب تھے، ممتاز قادری، ان کو ان کے دور میں پھانسی دی گئی، لیکن کیا کیا انہوں نے اس پہ؟ کچھ بھی نہیں. 1-2 دن کا احتجاج ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ احتجاج ختم ہی نہ کبھی ہوتا ان کی زندگی میں، کیونکہ ان کی ساری جدوجہد یہ پارٹی اس ایک شخص کے ایک کارنامے پہ یا اس کی ایک جو بھی انہوں نے کیا اس پہ یہ بلڈ کی گئی تھی. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو پھانسی دینے والے، اور نواز شریف کی مجبوری تھی کہ انہوں نے باہر بہت ساری فورسز جو آج ان کی مدد کے لیے آ رہی ہیں، آپ کنیکشن چیک کریں کہ آج وہی ویسٹ ان کی مدد کے لیے آ رہا جو ممتاز قادری کو چاہتا تھا کہ اس کو پھانسی دے دی جائے، جو چاہتا تھا کہ ممتاز قادری بلاسفیمی لا جو ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کرب کیا جائے، اس کے اوپر قدغنیں لگائی جائیں. اور یہ لوگ جو اس کے خلاف تھے اس وقت، آج دیکھیں اسی نواز شریف کے حق میں، انہی فورسز کے حق میں. تیسرا، کیوں اس طرح کی فورسز جو کبھی بھی آئین کی بات ہی نہیں کرتی، ان کے نزدیک شریعت، ان کے نزدیک نظام مصطفیٰ دیکھیں ان کا، وہ
مطلب کیسی مضحکہ خیز ان کی کانفرنس تھی, پریس کانفرنس, کہ وہ آئین کو بچانے کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ان کو بہانا چاہیے اس وقت. انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ آپ کو جس لنک کے ساتھ جوڑنا ہے, جس کڑی کے ساتھ, وہ ہے آئین شکنی اور آئین کا تحفظ. لیکن پھر وہ اس میں کیونکہ اپیل کرنا ہے انہوں نے اپنی اسی سپورٹ بیس کو, تو وہ دوبارہ سے کیا کہہ رہے ہیں اس میں کہ اس میں آئین میں عمران خان یہ ختم نبوت اور دوسری چیزیں چینج کرنے والا.